الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نظير له لا وزير له لا مثل له لا مثيل له لا مثال له ولا مماثل له سرمدي أبدي أزلي دهري ديمومي لا أول له ولا آخر له لا ند له لا ضد له لا حد له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وكريمنا مأوانا ملجانا سيدنا محمدا المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه ومطلوبه ومقصوده وموجوده صلى الله عليه وسلم مخبرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا نبي الحرمين ويا إمام القبلتين ويا وسيلتنا في الدارين أدركني 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 یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
زیب محفل صدر مجلس پیر طریقت رہبر راہ رشد و ہدایت قافلہ سالار اہل سنت، سر پہ کچھ لو یا اسٹیج سے نیچے اتر جاؤ، قافلہ سالار اہل سنت، میر کاروان اہل محبت جناب قبلہ پیر صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، مقتدر و محترم حضرات علماء ذی وقار، نعت خوانان ذی قدر و معزز سامعین و حاضرین کرام، السلام علیکم۔ قبل اس کے کہ انتہائی مختصر وقت میں اپنی معروضات جناب کی سماعتوں کی نظر کروں، دعا کیجئے کہ خلاق عالم جل وعلا شانہ و اعظم برہانہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل آج کی اس پروقار محفل ذکر سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں مجھے حق و صداقت کے ساتھ بات کہنے کی اور پھر مجھے اور آپ کو سن کر سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں اپنے انتہائی محترم ساتھی جناب خالد محمود رضوی صاحب کا اور ناصر محمود صاحب کا اور ان کے رفقا کا، جنہوں نے مجھ جیسے نالائق اور ناکارۂ خلائق انسان کو آپ جیسے اچھے لوگوں کی بزم میں نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسین ذکر کرنے کے لیے منتخب فرمایا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ میں یہ سوچ کے آیا ہوں کہ آپ جیسے اچھے لوگوں کے ساتھ مل کر میری زندگی کی ایک اور تاریک رات سرکار کے ذکر سے روشن ہو جائے گی۔ قرآن مجید فرقان حمید کے دوسرے پارے کے دوسرے رکوع سے ایک آیہ مقدسہ کو میں نے آج کی گفتگو کے لیے منتخب کیا اور تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیہ مقدسہ کے اندر نبی علیہ السلام کی جتنی بھی صفات ہیں ان کو خود اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، لہذا قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے والا جو ہے اس کو کسی مرحلے پر بھی ڈاؤٹ نہیں ہوتا، وہ ابہام کا شکار نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ جتنی بھی صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جس معاشرے میں ہم نے آنکھ کھولی ہے، جس معاشرے میں ہم پریکٹس کر رہے ہیں، پریکٹیکل لائف گزار رہے ہیں، اس معاشرے میں جہاں خرابیاں بہت ساری ہیں وہاں اچھائیاں بھی بہت ساری ہیں۔ سائنس نے اور بالخصوص میڈیکل سائنس نے کافی ایسے معاملات کو تشت ازبام کیا ہے جن پر آج تک علماء کے درمیان اختلاف چلا رہا ہے، لیکن ابھی بھی کچھ گوشے ایسے ہیں جہاں تک ہر صاحب نظر کی نظر نہیں جاتی، اور جس سے فائدہ اٹھا کر ہمارے مخالفین اکثر و بیشتر ہماری آنے والی نئی جنریشن کو، نوجوانوں کو مختلف حوالوں کے ساتھ ابہام کا شکار کرتے رہتے ہیں۔
وطن عزیز کے اندر آج کل ایک سوال اکثر میں سنتا ہوں کہ اگر نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں تو پھر آپ کی ماں بشر کیوں ہے؟ ظاہر ہے کہ ماں بشر ہے تو بیٹا بھی بشر ہوگا. جنس اپنی غیر جنس کو تو جنم نہیں دے سکتی. یہ ایک کوسچن ہے. دوسرا کوسچن یہ ہے کہ نبی علیہ السلام اگر نور ہیں تو پھر آپ نے شادی کیوں کی؟ یہ دو کوسچن جو ہیں یہ نوجوانوں کو متاثر کر رہے ہیں. بظاہر ہمارے مخالفین یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ان کا جواب کوئی نہیں، لیکن پتہ نہیں ہمارے مخالفین رہتے کس دنیا میں. وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک کی چند آیات کو انہوں نے یاد کر لیا ہے جو بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور شاید وہ سمجھتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہنے والے قرآن پڑھتے ہی نہیں. تو میں قبل اس کے کہ آیہ مقدسہ کے حوالے سے اپنے سبجیکٹ پہ بات کروں، میرا آج کا جو سبجیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو اس دنیا میں آیا ہے حقیقت میں انسان کی جتنی بھی سٹرگل ہے، جتنی بھی محنت ہے، وہ اس لیے ہے کہ انسان کو پاکیزگی حاصل ہو جائے. اور انسان کو پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے کون سے سورس استعمال کرنے ہیں، کن ذرائع کو اس نے یوز کرنا ہے، اور پھر اس کا من اجلا ہوگا، اس کے من کی دنیا میں روشنی پیدا ہوگی. اس حوالے سے میں نے بات کرنی ہے، لیکن پہلے وہ دو باتیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ماننے کے راستے میں یہ چیز رکاوٹ بنتی ہے کہ ماں بشر ہے تو اس سے بشر ہی پیدا ہوگا. جنس اپنی غیر جنس کو جنم نہیں دے سکتی. تو میرے بھائی، بجائے اس کے کہ میں بخاری شریف سے کوئی حدیث پڑھوں، آپ اس کی سند پہ بات کریں اور یہ کہیں جناب کہ اس کا فلاں راوی مستور الحال ہے، مجہول ہے، اس کے متن میں اضطراب ہے، اس لمبی بحث میں پڑھنے کی بجائے ہم قرآن پاک سے نہ پوچھ لیں کہ کیا ایسا ممکن ہے یا کہ نہیں ہے. بہت دیر کی بات ہے، کتابات آپ سنتے رہتے ہیں. میں نے بالکل درست کہا کہ نہ میں مستند عالم دین ہوں اور نہ ہی باقاعدہ اچھا مقرر ہوں. میں تو علماء اہل سنت جو یا رسول اللہ کہنے والے ہیں، دوسروں کی بات نہیں کرتا. جو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہنے والے ہیں، میں ان کے قدموں کی دھول کے ذروں میں سے کسی ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہوں. من آنم کے من دانم، میری کیا اوقات ہے، میری کیا حیثیت ہے، میں اس سے اچھی طرح باخبر ہوں. تو آئیے چلتے ہیں قرآن پاک سے پوچھتے ہیں کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ جنس اپنی غیر جنس کو جنم دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی. بہت صدیاں بیشتر کی بات ہے، قرآن پاک میں یہ آن دی ریکارڈ واقعہ موجود ہے کہ اللہ کے ایک نبی جب اس دھرتی پہ تشریف لے کے آتے ہیں تو اس قوم کے چند نام نہاد پڑھے لکھے لوگ جو اپنے تئیں سمجھتے تھے کہ وہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، وہ گھر سے یہ ارادہ کر کے آئے کہ آج ہم نے اللہ کے نبی کو لاجواب کر دینا ہے. آج ہم ایسا کوسچن کریں گے کہ اللہ کا نبی نہ جواب دے سکے گا اور نہ پریکٹیکلی اس سلسلے میں کچھ کر سکے گا. شاید ان کا خیال یہ ہوگا کہ نبی ہوتا ہی وہ ہے جو کچھ کر ہی نہیں سکتا، نبی کے اختیار میں بس میں کچھ نہیں ہوتا. اور اس کوسچن کے ذریعے وہ نبی کو شاید اسی انداز میں انٹروڈیوس کرانا چاہتے تھے، متعارف کرانا چاہتے تھے.
اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جس وقت وہ چند لوگ آئے تو انہوں نے کہا سائیں ہم نے آپ کے اقوال کو سنا، ہم نے آپ کے افعال کو دیکھا، ہم نے آپ کے کردار کو دیکھا، ہم نے آپ کی لائف کو دیکھا، آپ ہمیں بڑے اچھے لگتے ہیں، ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم بھی آپ کے حلقہ غلامی میں شامل ہو جائیں، لیکن چونکہ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے کچھ سوال ہیں، اگر آپ ان کو حل فرما دیں تو کم از کم ہم مخالف کو یہ تو کہہ سکیں گے کہ ہم بلا وجہ تو غلام نہیں بنے، کچھ دیکھا ہے تو ہم نے حلقہ غلامی میں شمولیت کی ہے، حالانکہ دل سے وہ غلام بننا نہیں چاہتے تھے۔ میں زیادہ دیر آپ کو سسپینس میں نہیں رکھنا چاہتا، حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کی بات ہے۔ قوم نے آ کے سوال کیا، ان کا جی کہ حضور ہم آپ کا کلمہ پڑھنے کو تیار ہیں، آپ مہربانی کر کے وہ سامنے جو پہاڑ ہے اس کی کسی بھی چٹان میں سے اونٹنی پیدا کر کے دکھا دیں۔ پتھر کی جنس اور ہے، اونٹنی کی جنس اور ہے۔ اگر یہ آن دی ریکارڈ نہیں ہے تو قرآن پاک میرے سامنے پڑا ہے، صبح کا کون انتظار کرے گا؟ بخاری شریف میں اسٹیج پہ لے آیا ہوں، صحاح کی تمام بکس میری گاڑی میں موجود ہیں، میں کلاشن کوف لے کے نہیں چلتا، یہی سرمایہ ہے جس کو ساتھ لے کے چلتا رہتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سید حسین احمد مدنی، آپ سے